ریسنٹلی پاکستان میں وہ کس طرح باتیں کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے مسوجنسٹ ہیں اور کتنے زیادہ بائسڈ ہیں۔ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ ہے دنیا کی، یہ سب سے بڑی خرابی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی کرنسی لاسٹ ایئر دنیا کی سب سے بڑی کرنسی تھی۔ ان کا تو ناک میں دم کیا ہوا ہے افغانستان کے طالبان نے۔ ذاکر نائک پاکستان گئے ہوئے ہیں اور جب سے وہ پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے میں نے بھی کچھ ولاگ کیے ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے ولاگ کیے ہیں۔ میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ تھینک یو پاکستانیز فار ایکسپوزنگ ذاکر نائک۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ بھی کہوں گا کہ انفیکٹ پاکستان میں بھی جو ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے اسلامک ٹیچنگز کے حوالے سے، جو وہاں پہ پرسیپشنز ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ میں ذاکر نائک کے کچھ اور جو وہاں پہ ہیٹریڈ کامنٹس ہیں ان پہ بھی آج تھوڑی سی بات چیت کروں گا، اور جو ایک پرسیپشن ہے ساؤتھ ایشیا میں اسلام کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات چیت کروں گا۔ اور میرے اس ولاگ کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو بھی ہم آپ کے بہت دھنوادی ہوں گے، بہت شکر گزار ہوں گے۔ بات کر رہا ہوں ذاکر نائک کے ہیٹریڈ ریمارکس کے حوالے سے۔ ہیٹ سپیچ اور ہیٹ پریچر کے حوالے سے ذاکر نائک پرانے جانے جاتے ہیں، اور بھارت میں ان کے اوپر یہ بہت سارے الزامات لگے۔ اب پاکستانیوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ہیٹ پریچر ہیں اور ہیٹ سپیچ میں کتنا بڑا وہ کمال رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ وہ کتنے مسوجنسٹ ہیں اور کتنے زیادہ بائسڈ ہیں جینڈر ایکویلٹی کے معاملے میں اور بھی بہت سارے ایشوز میں، اور کتنے نیرو مائنڈڈ ہیں، اور اسلام کے حوالے سے لٹرلسٹ جو ان کے رویے ہیں وہ کتنے نمایاں ہیں۔ طوطے کی طرح انہوں نے وہ جو ورسز ہیں قرآن کے نمبرز ان کے وہ رٹے ہوئے ہیں کہ سورہ 5 آیت 82 میں یہ بات کی گئی ہے۔ بس وہ جو طوطے کی طرح کا ایک علم ہے ان کا، وہ بس ان کو جو بہت ہی اگنورینٹ یا جاہل قسم کے مسلمان ہیں، ایون پڑھے لکھے مسلمان سو کال ڈگریوں والے، وہ بھی ان کو بہت پوچھتے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ آج میں ان کی جو ہیٹریڈ ٹورڈز جوز کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں، مگر ریسنٹلی پاکستان میں وہ کس طرح باتیں کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ یہاں پہ پہلے شیئر کر رہا ہوں جس میں وہ ایک پاکستان کی پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ بچی کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ بچی بھی ان سے کہہ رہی ہے کہ قرآن میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ جوز جو ہیں وہ بہت ہی ریجیکٹڈ لوگ ہیں تو پھر وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ تو آف کورس یہ بچی کا بھی مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہے جیسا ذاکر نائک کا ہے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کلپ کو آپ دیکھیں۔ میرا نام سمیرہ بشیر ہے، میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے علم کے حساب سے یہود بالکل صحیح ساری دنیا پہ رول کر رہے، اور رول کر رہے دو وجہ کی وجہ سے۔ نمبر 1، وہ ساری بینک، جتنے بینک ہے ربا بینک دنیا کے، اس کے سرتاج ہے یہود۔ آپ جتنے بینک دیکھیں گے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا جتنے امریکن بینک ہے، آپ سنیں گے فورٹ ناکس، آپ سمجھیں گے یہ یو ایس اے گورنمنٹ کا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہود کا ہے۔ تو یہود نے پوری دنیا کو ربا کے اندر ڈبا دیا، ربا لینے سے، انٹرسٹ لینے پہ مجبور کیا۔ آپ کو بولتے ہیں استعمال کرو کریڈٹ کارڈ، 1 مہینے میں واپس دو، نو پرابلم، 1 مہینے سے زیادہ ہم انٹرسٹ چارج کریں گے۔ ابھی انسان جب استعمال کرتا ہے کریڈٹ کارڈ، پہلے بار برابر، بعد میں ارے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ ربا میں ڈوب جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی مانیٹری فنڈ IMF کیا کرتی ہے؟ کئی ملکوں کو لون دیتی ہے، لون دے کے آپ سے غلط کام کرواتی ہے۔ ہم لیتے کیوں لون ان سے؟
اللہ جب بولتا ہے ربا حرام ہے, آپ ان سے لون لیتے کیوں؟ آپ ان سے اگر لون لیں گے ربا پہ, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا. لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. تو یہ ہے ذاکر نائک کا مائنڈ سیٹ آج کی ماڈرن اکانومی کی وجہ سے. اب آج کی جو ماڈرن اکانومی ہے اس کا جس طرح وہ انتہائی سمپلسٹک اور انتہائی جاہلانہ انداز کے ساتھ انالیسس کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, مگر یہودیوں کے خلاف ایک نفرت واضح طور پر ان کے لفظوں میں جھلکتی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جتنا بینکنگ سسٹم ہے وہ یہود کنٹرول کر رہے ہیں. پہلے یہ فیکٹ ہی غلط ہے. یہودی تو اس میں اسی طرح کے پارٹنر ہیں جس میں عرب دنیا کے لوگ پارٹنر ہیں بینکنگ سسٹمز میں, یا دنیا کے چائنیز, ایشینز, سنگاپور, ہانگ کانگ کے لوگ پارٹنرز ہیں. یہ جو بینکنگ سسٹم ہے دنیا کا, اس کے بارے میں اب ذاکر نائک کا یہ کلیم, جیسا کہ جو ایک روایتی اس طرح کا مسلم مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ یہودیوں نے خاص طور پر بنایا ہے دنیا کو دبونے کے لیے, وہ ویسے ہی غلط ہے. سوائے اس میں کہ ذاکر نائک کے پاس نفرت کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں ہے. وہ سارے کا سارا اس پہ جو اپنی تھیوری بلڈ کر رہے ہیں وہ یہودیوں کے خلاف بلڈ کر رہے ہیں. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ ہے دنیا کی, یہ سب سے بڑی خرابی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں آپ, اس کی وجہ سے آپ ڈوب جاتے ہیں, اس میں پھنس جاتے ہیں. دنیا کی ماڈرن اکانومی چل ہی انہی ٹولز کے اوپر ہے. اب کریڈٹ کارڈ نہ صرف دنیا میں کریڈٹ سسٹم کو بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, بلکہ کیش کو کیری نہ کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ ورلڈ وائڈ آج کے 8 بلین لوگوں کو دے رہے ہیں. اور ذاکر نائک جیسے جو لٹرلسٹ مولوی ہیں, نام نہاد یہ ڈاکٹر بھی ہیں, انہوں نے سو کالڈ کہیں MBBS بھی پڑھی ہوئی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے ہیں مسلم مائنڈ سیٹ میں. ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کسی وقت PhD لوگ ہیں, اکانومسٹ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سم ٹائم کر رہے تھے. اور یہ جو ایک بچی جو PhD کی اسٹوڈنٹ تھی وہ کیا سوال کر رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن شریف میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی ریجیکٹڈ ہیں, دنیا میں ان کا برا حال ہوگا, تو پھر یہ کامیاب کیوں ہیں؟ اب یہ مائنڈ سیٹ ذرا دیکھیے. قرآن شریف میں ایک آدھ جگہ پہ جب کوئی یہودیوں کے ساتھ جب اس وقت پرافٹ محمد کی آرمی کی کوئی جنگیں چند ایک ہوئیں, تو اس میں ایک آدھ بار کہیں پہ ذکر ضرور اس بات کا ہے, مگر یہ کوئی قرآن شریف کا اوور ویلمنگ میسج نہیں ہے. مگر ساؤتھ ایشین مسلمانوں نے قرآن کو اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے. اب عرب دنیا میں بھی جب پولیٹیکل ایشوز تھے اسرائیل کے ساتھ, تب ایسی آیتوں کو جو آؤٹ آف کانٹیکس کر کے یا ان کو رپیٹ کیا جاتا تھا. لیکن جب سے یہ چاہے بحرین ہو, چاہے UAE ہو, اور ایون سعودی عربیہ ہو, جب سے یہ تعلقات ریپیئر کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی ہی جو سیکرڈ بک ہے اس میں اس طرح کے جو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کبھی نہیں بیان کیا. لیکن یہ ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشین مسلم کمیونٹیز کے اندر بہت پاپولر ہیں یہ باتیں. اب وہ بچی بھی جو PhD کی اسٹوڈنٹ ہے وہ یہی سوال کر رہی ہے کہ یہ جو ریجیکٹڈ ہیں یہ دنیا میں کامیاب کیوں ہیں. تو اس بچی کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اور ذاکر نائک آئیں بائیں شہر کر کے جو جواب دے رہے ہیں اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ سوال تو اس بچی کا پوچھنا جائز بنتا ہے کہ یہودی بلا شبہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں. کوئی 15 ملین کے قریب ہارڈلی دنیا میں ہوں گے, اور ان کے نوبل پرائز ونرز ہی جو ہیں وہ 200 کے قریب ہیں, اور واقعی وہ دنیا کے پڑھے لکھے اور اکانومی میں بھی کامیاب, ہر طرح کی چیزوں میں کامیاب ہیں. وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں, مگر یہ جو پورے کا پورا بینکنگ سسٹم ہے یہ تو ان کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ تو ایک جو ویسٹرن مشینری ہے ان کا بنایا ہوا ہے. اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں, اور بہت ساری خوبیاں بھی ہیں.
اور اسی نظام کو نہ صرف ویسٹرن ورلڈ بلکہ چائنیز ورلڈ بھی، ایشین ورلڈ بھی، انڈین ورلڈ بھی، مسلم دنیا کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، چونکہ یہی نظام چل رہا ہے. مگر ذاکر نائک اس کو نفرت کی بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں اور اپنے اسی وہ سو کال لیکچر میں آگے جا کے کس کو آئیڈیل قرار دیتے ہیں؟ افغانستان کو. وہ کہتے ہیں جو افغانستان کی طالبان کی رجیم ہے ان کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے. کین یو امیجن اٹ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بیسٹ کرنسی ہے وہ طالبان کی کرنسی ہے، یعنی طالبان کی جو ریسنٹ رجیم ہے وہ طالبان جن کے ملک افغانستان میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. اب میں اسی ان کے اسٹوپڈ لیکچر میں سے ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ طالبان والے افغانستان کی اکانومی دنیا کی بیسٹ اکانومی ہے. انبلیویبل، بٹ آئی لائک ٹو شیئر ود یو. امریکہ کو 20 سال سے زیادہ ناک میں دم لے کے آئے، لے کے آئے کہ نہیں؟ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں، انڈیا کا نہیں. پڑوسی ملک بولے تو پہلا رشیا ہے، ان پہ حملہ کیے تو امریکہ نے ان کی ٹریننگ دی. پھر امریکہ نے جب حملہ کیا ان نے بولے ہم ہمارے دھرتی پہ کس کو آنے نہیں دیں گے. افسوس کی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ امریکہ نے ٹریلین آف ڈالر خرچہ کی 20 سال تک، پھر بھی انہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے پڑا. کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی مدد تھی. تعداد میں کتنے؟ 35 یا 36 ملین. کئی ملک جو اس سے زیادہ ہے تعداد میں، ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ لاسٹ ایئر جتنی کرنسی دنیا کی تھی سب سے بہترین کرنسی تھی افغانستان کی. کیوں؟ وہ ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے، ان کو IMF سے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس کی مدد چاہتے ہیں. میں نے کہا نا یہ دنیا امتحان ہے. یہ ساری دنیا جو ہم زندگی ہم جی رہے امتحان ہے. تو یہ انٹرسٹ کے ذریعے وہ سارے انسانوں کو اپنے چنگل میں گرفت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دنیا ایک امتحان ہے. یہ ہے ذاکر نائک کا پیغام. دنیا بلا شبہ ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، مگر جس کانٹیکس میں ذاکر نائک کہہ رہے ہیں وہ کانٹیکس اتنا ریڈیکولس ہے کہ جس کو جتنا بھی ایکسپوز کیا جائے اتنا کم ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی کرنسی لاسٹ ایئر دنیا کی سب سے بڑی کرنسی تھی. کین یو بلیو اٹ؟ میں چائنیز سے بھی جاننا چاہوں گا، ویسٹرن ورلڈ سے بھی جاننا چاہوں گا، بھارت سے بھی پوچھنا چاہوں گا، گلوبل ساؤتھ کے دیشوں سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی لاسٹ ایئر میں افغانستان کی تھی؟ اگر لاسٹ ایئر وہ افغانستان کی تھی تو آج بھی وہ پھر چائنا کی کرنسی سے بھی آگے ہوگی، US کے ڈالر سے بھی، یورپین یونین کی یورو سے بھی. تو یہ ہے ایک ملا کا رویہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ناک میں دم کیا رکھا افغانیوں نے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال جو امریکہ کے لوگ یا ان کی جو آرمی، نیٹو کی آرمی رہی افغانستان میں، وہ بڑی مشکل سے رہی. یہ بات ان کی بہرحال درست ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ امریکہ کا ناک میں دم ضرور کیے رکھا، یہ بات درست ہے. مگر اس کی وجوہات خود امریکیوں کا یا یورپین کا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں طالبان کا تو کوئی کمال نہیں تھا. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ان کو ٹرین کیا تھا امریکہ نے پہلے سوویت یونین کے خلاف، تو اگر وہ اتنے ہی عظیم تھے تو ان کو پھر امریکہ کی ٹریننگ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر انہوں نے امریکیوں کا ناک میں دم کیا تو اس لیے کیا کہ وہ امریکیوں سے ٹرینڈ تھے، ان کو امریکیوں کا پتہ تھا کہ یہ امریکی اپنے تمام تر اسلحہ اور اپنے تمام تر ایکوپمنٹ کے باوجود افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں لڑنے کے قابل نہیں. تو یہ وجہ تھی ذاکر نائک. اور پھر آپ کے سامنے ہے
کہ کیا اس کی وجہ سے افغانستان کوئی ترقی کر گیا؟ بیچارے آج بھی جو افغانی ہیں، عام افغانی ہیں، ان کا تو ناک میں دم کیا ہوا ہے افغانستان کے طالبان نے، جو ہارڈلی بتایا جاتا ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ لوگ ہیں، مگر ظاہر ہے وہ مسلح ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ ناک میں دم تو کیے رکھیں گے۔ نہ صرف ویسٹرن ورلڈ کا، بائی دا وے ویسٹرن ورلڈ کی وہ پوری مدد لے رہے ہیں۔ دوحہ جو سمٹ تھا اور دوحہ میں جو کانفرنسز ہوئیں، اس میں ٹرمپ کے زمانے میں جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے تب ہی طالبان، امریکنز اور عربوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا تھا کہ امریکی وہاں سے نکلیں گے اور طالبان وہاں پہ پھر قبضہ کر لیں گے۔ تو آج کے طالبان، جن کو طالبان 2O کہا جاتا ہے، وہ طالبان 1O سے ایک لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کو اب کوئی تھریٹ پوز نہیں کرتے۔ ہاں، وہ اپنے ہی افغان بہن بھائیوں کو مکمل طور پر تھریٹ پوز کرتے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے افغانستان کا کہ افغانستان میں عورتوں کی کسی قسم کی پکچر ان کے برقعے کے ساتھ بھی پبلش نہیں ہو سکتی۔ اب تو یہ حال ہے کہ وہاں پہ طالبان نے یہ تک کہہ دیا کہ جانوروں کے بھی ایسے پوز پکچرز میں نہ لیے جائیں جن سے کوئی سیکشول اراؤزمنٹ کی صورتحال ہو۔ تو طالبان نامی جانوروں نے، جو جانوروں سے بدقسمتی سے بدتر ہیں، انہوں نے افغانستان کا یہ حال کر دیا ہے۔ اور یہ والا افغانستان مسٹر ذاکر نائک کے لیے آئیڈیل افغانستان ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس شخص کو کیسے ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، فار ایسٹ ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں رہنے دیا جا رہا ہے، کیسے یہ سعودی عرب کی آنکھ کا تارا رہا، کیسے یہ UAE کی آنکھ کا تارا رہا، ابھی بھی وہاں اس کا آنا جانا رہتا ہے، اور کیسے آج کی ماڈرن عرب ریاستیں اس کو برداشت کرتی ہیں، اور کیسے دنیا کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اس طرح کی جو ہیٹریڈ سپیچ کرنے والے، جو اینٹی سیمیٹزم کی ہائٹ پہ پہنچے ہوئے شخص ہیں، اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں، کیسے اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں کسی قسم کی پٹیشن دائر نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اپنی جگہ پہ اہم ہیں، اور ذاکر نائک کا جو رویہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ اہم ہے ہی ہے۔ میں نے پیچھے اپنے ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں ذاکر نائک کی اس خاص مائنڈ سیٹ کو جوڑوں گا ساؤتھ ایشین مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ اب میں تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے کرتا ہوں۔ اب جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ہیں وہ کیوں ذاکر نائک کو اتنا پسند کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں وہ ایکسپوز ہوئے، ٹھیک ٹھاک پاکستان کے میڈیا میں ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے، وہ سب باتیں ٹھیک ہے، مگر ان کے چاہنے والے بھی تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان سے زیادہ بھارت کے مسلمانوں میں وہ زیادہ چاہے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی چاہے جاتے ہیں۔ افغانستان کی تو وہ آنکھ کا تارا ہے، پہلے ہی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خاص کٹر دیوبندی خیالات کے شخص ہیں، اور وہ والا دیوبندی اسکول آف تھاٹ جو افغان طالبان کا ہے۔ لیکن یہ والا مائنڈ سیٹ، جب میں اس بچی کی بات سنتا ہوں جو PhD کر رہی ہے، جس نے یہ سوال کیا تھا، جہاں سے میں نے اپنا ولاگ شروع کیا تھا، جب وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن کے مطابق تو یہودی بہت ہی ذلیل و خوار ہوں گے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہودیوں کے بارے میں یا کسی بھی مذہبی یا ایتھنک گروپ کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے، مگر ذلیل و خوار یہودیوں کو کرنے کا جو خواب ہے وہ بدقسمتی سے نہ صرف ان ساؤتھ ایشین مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ حماس کے اور فلسطین کے بہت سارے اسلامک جہادی نامی گروپس میں بھی پایا جاتا ہے، حزب اللہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور صبح و شام ایران بھی یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ باتیں ایون ویسٹرن ورلڈ کے لیفٹ ایلیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ والا مائنڈ سیٹ کیوں اکراس دا پلانٹ پاپولر ہے۔ تو کون سی سکنس ہے ان مائنڈز کی جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو بائی کرتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے۔ اب جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ہیں، ان کی اکثریت، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے کے سارے، ان کی اکثریت فور شور
یہودیوں کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہیں جیسے یہ لڑکی سوال کر رہی ہے، جیسے یہ جاہل شخص اس کا جواب دے رہا ہے جس کا نام ذاکر نائک ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میں ایک پچھلے دنوں ولاگ دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اسلام کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں کیوں اتنی جہالت ہے، اور یہاں تک اس ولاگ میں کچھ لوگوں نے بات کی، میں اس پہ کمنٹری کسی اگلے اپنے ولاگ میں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک بات کی کہ بھئی اسلام کا جو سدھرنے کا امکان ہے وہ نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو رکھتا ہوں۔ میرا یہ ویو ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی جہالت زیادہ پائی جاتی ہے۔ عربوں کے اندر یہ جو حماس ٹائپ گروپس ہیں، ان کے علاوہ جو اب ماڈرنائز ہونے والی عرب ورلڈ ہے اور جہاں سے اسلام پھوٹا تھا، خاص طور پر سعودی عرب، وہ سارے کے سارے اب ماڈرنائزیشن کے راستے پہ ہیں۔ ان کے لیے اسلام کی یا قرآن کی اس طرح کی باتیں اب اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی قصے کہانیاں جو ہیں جس میں یہودیوں کے خلاف جنگ و جدل کی جو بات ہے وہ کسی خاص کانٹیکس میں کی گئی تھی، اس کا اب کسی قسم کی جو ہے ریلیونسی نہیں ہے۔ یہ باتیں عرب دنیا کے اسکالر جن کی زبان میں قرآن ہے اور جن کے کلچر میں اسلام نامی دین آیا تھا وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ویسٹرن ورلڈ کے بھی ساتھی ہیں، بھارت کے بھی ساتھی ہیں، چین جیسے موسٹلی ایتھیسٹ پر جو بیس کرتا ہوا دیش ہے ان کے بھی ساتھی ہیں۔ یہ ہے آج کی ماڈرن عرب دنیا۔ لیکن یہ جو لٹرلسٹ قسم کے نام نہاد مولوی ہیں ذاکر نائک جیسے، یہ سوائے نفرت پھیلانے کے کوئی کام نہیں کر رہے۔ مگر ظاہر ہے میں اس ولاگ کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی یہی بات کی گئی۔ اچھا، میں ایک ریسنٹ ولاگ جس پہ بھی میں آگے جا کے کسی دن بات چیت کروں گا، میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے کچھ لبرل لوگ بھی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ فکر کر رہے ہیں، سید بابر علی پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور وہ 90+ کے ہیں اس وقت اور سمجھدار آدمی ہیں، ان کے ساتھ میاں عاطف اور ایک خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے بھی ولاگ کر رہے تھے کہ بھی پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس مستقبل میں وہ ڈوبے ہوئے پھر اسلام کو بھی بیچ میں لاتے ہیں، اتنے روشن خیال لوگ۔ تو میں شوق میں ہو جاتا ہوں کہ بھئی اگر یہ بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتے تو واقعی پھر پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے پاکستان میں وہ پھر یہی ہے کہ ذاکر نائک جیسے لوگ وہاں پہ چیف گیسٹ بن کے جاتے ہیں، اور چیف گیسٹ اسٹیٹ گیسٹ کی صورت میں وہاں پہ جا کے سوائے جہالت کے کچھ نہیں یہ بات کرتے، اور ان کی جہالت پاکستانی ایکسپوز بھی کرتے ہیں، اور اس جہالت کو بائی کرنے والے بھی ملینز اور ملینز پاکستانی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں میں جو یہ کمپلیکس ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، ٹچ کر رہا ہوں کہ بھئی اسلام کی وجہ سے کیا ساؤتھ ایشیا میں زیادہ جہالت یا مسلم ورلڈ میں پھیلی، یا ان کے اپنے رویے ہیں، یا ان کے اپنے مائنڈ سیٹ ہے، یا پھر دونوں باتیں ہیں۔ اس پہ بھی ایک ولاگ بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ولاگ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہ پاکستان کے مستقبل پر جب باتیں پاکستان کے روشن خیال لوگ کرتے ہیں تب بھی وہ اسلام کو بیچ میں لائے بغیر پاکستان کو آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ پاتے۔ تو آف کورس پاکستان پھر کیسے آگے جائے گا جب اسلام کے یا پاکستان کے روشن خیال لوگ بھی ایسا سوچیں گے، کیونکہ وہاں پہ ذاکر نائک جیسے لوگ صرف گیسٹ ہی نہیں ہیں، ذاکر نائک جیسی مینٹیلٹی کے وہاں پر ملینز اور ملینز لوگ بستے ہیں۔